اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن عالم تشیع کے لیے خصوصی طور پر اور امت مسلمہ کے لیے عمومی طور پر غم کا دن ہے۔ آج سرکار سید الشہداء، یا یوں کہوں کہ پیارے نبی کا پیارا نواسا مدینے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی محسوس کریں اس چیز کو کہ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مدینہ کہ جس نے سرکار رسالت مآب کو امان دی تھی، جو ان کے لیے جائے امان تھا، ان کے نواسے کے لیے وہ جگہ جائے امان نہیں رہ گئی، بلکہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، ایسے کون سے اسباب تھے، ایسی کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانا پڑا؟ اور اکیلے نہیں امام حسین گئے، بلکہ اپنے اصحاب کو لے کر، گھر کی خواتین کو لے کر، گود کے بچوں کو لے کر گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان چیزوں کو جاننے کے لیے آج ہم علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہیں، اور پروگرام کا ہمارے جو آج نام ہے آغاز کربلا۔ یہ آج 28 رجب آغاز کربلا ہے۔ یہیں سے کربلا کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے کربلا کی پوری داستان لکھی جاتی ہے، اور یہیں سے کربلا کی پوری تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ ہیں، جو چند سوالات جو 28 رجب کے متعلق ہیں وہ کیے جائیں گے، آغا اس کا جواب دیں گے۔ مگر آغا کے پاس جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کے عنوان سے میر انیس اعلی اللہ مقامہ کے 2 بند آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اس کیفیت کو آپ محسوس کریں۔ آج غم کا دن ہے۔ میر انیس کہتے ہیں، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے، گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے، گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، آراستہ ہیں بہر سفر سر قبا پوش، امام سروں پر ہیں ابائیں بسر دوش، یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش، حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش، منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر گرتا ہے کوئی، منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر۔ آئیے حضرات، اس سلسلے کو ناظرین آگے بڑھاتے ہوئے میں خدمت میں چل رہا ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آج کا دن ہمارے لیے نہایت غم کا دن ہے، آغاز کربلا ہے، اور آج سے ایک ایسے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جسے 1400 سال ہونے کے بعد بھی تاریخ بھلا نہیں سکی ہے۔ 1400 سال بعد بھی تاریخ کے سینے پر یہ واقعہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کتنا ہی چھپایا جائے، کتنا ہی کچھ کیا جائے، مگر یہ واقعہ چھپ نہیں رہا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے دامن پر موجود ہے، جس کی ابتدا اور جس کا آغاز
آج سے ہو رہا ہے۔ رضا آغا، آپ کی خدمت میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ سفر کیا ہے مدینے سے کربلا کی طرف اور یہ قربانی پیش کی ہے، اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ نہایت درجہ غمناک اور افسوسناک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں وہ تمام واقعات جو سرزمین کربلا میں رونما ہوئے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جب یہ تاریخ سامنے آتی ہے، اور پھر یہ سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا معرکہ جو سرزمین کربلا پر رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے علل کیا تھے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اپنا شخصی نظریہ اور ہر شخص کی اپنی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ جب انقلاب اور اس تحریک کو پیش کرنے والے یا اس کے بانی کی طرف سے کوئی بیان آ جائے، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے واقعات کربلا سے متعلق بہت سے اسباب لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن اصل سبب وہی ہے کہ جس کا تذکرہ خود آقا نے فرمایا ہے۔ جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا کے لیے آپ اپنے سفر کا آغاز فرما رہے تھے، آپ کے بھائی ہیں جناب محمد بن حنفیہ، جو سرکار امیر المؤمنین کے فرزند ارجمند ہیں اور امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں۔ امام حسین نے باقاعدہ کاغذ قلم کو منگا کر تحریری شکل میں یہ پیغام امت کو دیا کہ میرے اس واقعہ کربلا کا جو اصل مقصد ہے وہ ان الفاظ میں چھپا ہوا ہے، اور انہی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مولا نے اس ورقے پر یہ تحریر فرمایا تھا کہ جملہ ہے آقا کا کہ ان الحسین بن علی یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عندہ، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ وان اللہ یبعث من فی القبور وانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا الا۔ اب یہاں سے امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا۔ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ 4 کلمات جو امام نے بیان فرمائے کہ میں نہ خون بہانے کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی کی جان لینے کے لیے، نہ فساد برپا کرنے کے لیے، نہ ہی میں امت میں کسی قسم کا اختلاف پیدا کرنے کے لیے، بلکہ میرا اصل مقصد ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میرا مقصد ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور اس لیے میں قیام کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اس کام کے لیے اپنے والد اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس میدان کربلا کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ یعنی امام حسین نے اس بات کو مکمل طور پر لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ میری جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس امت کو نجات دلانا ہے، اور اس نجات کے لیے امام حسین کا انقلاب ہے۔ بقیہ اور ساری باتیں جو ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری باتیں امام حسین کے اس بیان اور اس نوشتے کے مقابل اہمیت نہیں رکھتی۔ امام حسین نے یہ بات واضح کر دی کہ میرا مقصد اس امت کو نجات دلانا، اس امت کی اصلاح کرنا ہے، اور فرمائے کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر کروں۔ یعنی امام حسین کے قیام کا جو طریقہ کار ہے وہ امر بالمعروف ہے، اور نہی عن برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی ترویج دینے کے لیے ان کو نشر کرنا۔ یہ امام حسین کے اصل اس انقلاب کا مقصد ہے۔ اور آپ یقین جانیں، آج اگر اس روئے زمین پر کہیں بھی کسی کے دل میں ایک ذرا سی بھی ہدایت کی کرن چمکتی ہے تو اس ہدایت کی روشنی کا اصل سبب امام حسین کا میدان کربلا کا قیام ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج امتیں اگر نجات پا رہی ہیں تو امام حسین کے اسی انقلاب کی بنا پر، لیکن اس انقلاب کے لیے جس قربانی کو امام حسین نے دیا ہے وہ قربانی بے نظیر ہے۔
جی یعنی اس کو آپ تاریخ انسانیت میں کہیں پیش نہیں کر سکتے کہ مختصر سے وقت میں اتنی مصیبتیں برداشت کی گئی ہوں ایک انقلاب کو برپا کرنے کے لیے. آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آج چاہ رہے آپ نے قربانی کا مقصد بیان کیا کہ اصل سبب کیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امام حسین مدینے سے نکلے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کی، تو کیا صرف امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس زمانے میں شخصیتوں کا ذکر ہوتا تھا، شخصیتوں کے ساتھ رہنے والے افراد بھی ان شخصیتوں کی پیروی کرتے ہوئے وہی کام انجام دیتے تھے جو ان کی بزرگ شخصیت انجام دے رہی ہو. ذکر بزرگوں کا ہوتا تھا. جی میں اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ کن لوگوں نے انکار کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس خط کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کے پاس آیا تھا، کہ جس میں پوری تفصیل تھی کہ کس کا انتقال اور کس کی موت ہو گئی ہے اور کون حاکم وقت بن چکا ہے، یعنی یزید. اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا تھا جو فٹ نوٹ کی شکل میں ایک کنارے چھوٹا سا ایک ورقہ لگا کے، جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں، کہ وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي صَحِيفَةٍ، ایک چھوٹا سا کاغذ، كَأَنَّهَا أُذُنُ فَأْرَةٍ، جیسے گویا مثلا ایک چھوٹے سے اس حیوان کے کان کے برابر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ایک اس نوشتے کے اوپر، اس ایک نامے کے اوپر لکھا تھا کہ اما بعد فخذ حسینا وعبد اللہ بن عمر وعبد اللہ بن الزبیر بالبیعت، ان لوگوں سے بیعت لو، اخذا شدیدا، شدت کے ساتھ ان سے بیعت لو، لیست فیہ رخصہ حتی یبایعوا، اور ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ بیعت نہ کریں. یہ تین نام، امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ تین نام، کہ جن میں سے درمیانی نام کی جہاں تک بات ہے تو بعد میں ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے بھی امام حسین ہی کی طرح سے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ دو نام تاریخ میں آج بھی محفوظ ہیں کہ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کا نام اس حیثیت سے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور دوسرا نام عبداللہ بن زبیر کا کہ جو بعد میں بعض علاقوں کا حاکم بنا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب حکومت جس انداز سے حاصل کی جاتی ہے اس کے اثرات اور ثمرات بھی سامنے آتے ہیں، کہ ظلم و جور کی شکل میں بہت سی شخصیتوں کو قتل کروانا اور ان کے اوپر ظلم ڈھانا، کہ جن میں سے عبداللہ بن زبیر ہی کے مظالم میں سے ایک ظلم ہے کہ جناب مختار، کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے بنی امیہ سے جنگ کر رہے تھے، ان کو قتل کروایا تھا اسی عبداللہ بن زبیر کے حکم کی بنا پر اس کے کارندوں نے قتل کیا تھا. تو یہ ساری باتیں، لیکن جہاں تک یزید کی بیعت کا انکار ہے تو وہ کچھ اور بھی افراد تھے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، لیکن امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس زمانے میں اور آج تک اسلام اور ایمان کا معیار تھے اور ہیں. اس بنا پر امام حسین کا نام اور امام حسین کے انکار کو عالم اسلام نے بڑی اہمیت دی. ساری تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، سارے بیانات میں ذکر ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ امام حسین کا انکار امام حسین کا انکار نہیں تھا، یہ سرکار رسالت مآب کا انکار تھا، یہ اللہ کا انکار تھا. اور ادھر سے بھی اگر امام، اسی لیے اصرار بھی زیادہ تھا، اگر امام حسین سے مطالبہ بیعت ہو رہا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سب جانتے تھے، یزید بھی جانتا تھا کہ امام حسین کی بیعت یہ امام حسین کی بیعت نہیں ہے، یہ سرکار امیر المؤمنین رسول اللہ اور حتیٰ اسلام و قرآن کی بیعت سمجھی جائے گی. اور اسی لیے ادھر سے شدت سے انکار ہے، ادھر سے شدت سے اصرار ہے، تاکہ اگر امام حسین بیعت کر لیں تو ہر یزید کا کام اسلامی کام ہو جائے گا، پھر وہ شریعت کے آئین میں دیکھا جائے گا. لہٰذا امام حسین کا انکار اپنی ایک نوعیت کے اعتبار سے منفرد انکار ہے، اور اس انکار کا مقابلہ بقیہ کسی انکار سے نہیں کیا جا سکتا. آقا ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، لیکن یہ جو خط آیا تھا یہ امام حسین کو پڑھ کر جو سنایا گیا تھا یہ دربار میں، جی ایسا کیا ہو گیا کہ امام حسین نے فوری جواب نہیں دیا
بلکہ یہ کہا کہ کل میں مسجد میں جواب دوں گا. جی. اپنے موقف کو یہ ٹال کیوں دیا مسجد تک؟ جی. فوری جواب دے سکتے تھے، بھائی مجھے نہیں کرنا ہے. جی. لیکن وہاں پر فوری جواب نہ دے کر کہا کہ ٹھیک ہے کل مسجد میں بات ہوگی، لوگوں کے سامنے بات ہوگی. جی. جی. تو ایسا کیوں؟ بڑا مناسب اور بڑا دقیق سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے آج کے دور میں جب اتنا زیادہ میڈیا کا غلبہ ہے، جی، اس کے باوجود اندر کیا میٹنگ میں گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کبھی باہر نکل کے آنے والی خبروں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. جی، اور ایسا عام طور سے ہو رہا ہے آج جبکہ اتنا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تحریر کیا جا، تب بھی اس دور میں تو اتنا زیادہ میڈیا کا نہ طریقہ کار تھا اور نہ ہی یہ رنگ تھا. جی، اس دور میں جو کچھ بھی میڈیا کے اوپر کمانڈ اور اختیار تھا وہ حکومت کا تھا. میں لفظ میڈیا اس زمانے کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں، یعنی وہ افراد کے جو خبریں نشر کرتے تھے یا وہ افراد کے جو تاریخ لکھتے تھے، ہسٹورینز، کیونکہ ہر حاکم کے دربار میں ایک ہسٹورین ضرور بیٹھا ہوتا تھا. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہر ہسٹری اور تاریخ لکھنے والا انسان اس کا وفادار ہوتا ہے کہ جس کے بیت المال سے اس کے قلم کی روشنائی کے لیے رقم مل رہی ہے وہ وفادار ہوگا، تنخواہ لے رہا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر یہ ہسٹری لکھنے والا یا یہ افراد جو دربار میں بیٹھے ہیں باہر نکل کے جا کے خبر نشر کرتے تو کس کے مفاد میں کام کرتے؟ پھر وہ ولید کے اور یزید کے مفاد میں کام کرتے. جی، خبر اندر کی باہر نکل کے آتی تو اس کا انداز یا اس کی صورت ہی بدل چکی ہوتی. اور اس بات کو، اس کائنات کی نبض کو سمجھنے والے اہل بیت اطہار سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اب کمرے کے اندر یا دربار میں کسی بات کا اعلان کرنا یہ دشمنوں کے لیے ایک بہترین حربہ بن جاتا. امام حسین نے ان ساری سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان ساری چالوں کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ میں مجمع میں بات کروں گا. یہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میں کچھ کہوں اور باہر کچھ اور خبر جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں مجمع کے درمیان تمہاری طرف سے تمہاری بات سامنے آئے، پھر میری طرف سے میرا جواب سامنے آئے. نتیجے میں جب سارا مجمع میری بات سنے گا، دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے، انسان کبھی کبھی لمحاتی طور پہ یا کچھ وقت کے لیے باطل کے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی حق کے بارے میں اس کو خبر ملتی ہے، نہ 100% صحیح، کچھ % ضرور ایسے افراد ہوتے ہیں کہ دوبارہ وہ پھر حق کے ساتھ آ جاتے ہیں. نہ حق کے ساتھ آئیں، کم از کم حق کے نمائندے کے لیے اتمام حجت ضروری ہوتا ہے. تو کم از کم امام حسین اپنے موقف کو ظاہر کر دیتے کہ بھائی مشکل یہ ہے یزید کی، یہ اس کے اندر برائیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں. لہٰذا ایک امام عادل کے لیے، امام معصوم کے لیے کسی گناہگار اور ظالم کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے. یہ بات مجمع میں کہی جائے. لہٰذا امام حسین نے یہ صاف کہا کہ میں رات کی تاریکی میں یہاں اس کمرے میں، اس حجرے میں اپنی تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا. کل مجمع عام میں، مسجد میں، لوگوں کے بیچ میں جواب دوں گا، تاکہ وہ تمام چالیں، تمام سازشیں ختم ہو جائیں کہ جو تیار بیٹھی تھی کہ امام حسین کے خلاف کام کیا جائے. جزاک اللہ آغا. لیکن ایک بات اور یہاں آتی ہے جو عام ذہنوں میں بھی آتی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ امام حسین اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، تو اس اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھے، تو اس میں یزید کے بیعت نہیں کرنا، اس میں یہ تقیہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ ٹکراؤ کیوں ہوا؟ امام حسین تقیہ کر لیتے تو کیا مشکل تھی؟ جبکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کے پاس تقیہ نہیں ہے وہ دین، اس کے پاس دین نہیں ہے. جس کے پاس تقیہ نہیں، اس کے پاس دین نہیں ہے. تو امام حسین تقیہ کر سکتے تھے یہاں پر، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ اتنے مسائل نہیں ہوتے. تو یہ ایک عام ذہنوں میں سوال آتی ہے کہ جب اصلاح کے لیے نکل رہے تھے تو ٹکراؤ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خاموشی سے بیعت کر لیتے، تقیہ کر لیتے اور کام ہو جاتا. اصلاح کرتے، اس کے بعد آپ کی حیات بڑھ جاتی، آپ کی حیات یا اور طویل ہو جاتی، تو آپ کام زیادہ کر سکتے تھے. صحیح. یہ سوال اور اس قسم کی ذہنوں میں پیدا ہونے والی باتیں بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ یہ سوال بہتوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، امام میں اور امت میں فرق ہے.
اپنے شخصی مسائل کے حل کے لیے، یا یوں لفظ بدل کے کہوں کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک عام انسان تو تقیہ کر سکتا ہے، لیکن جس کی ذات پر دین منحصر ہو، جی اگر وہی تقیہ کر لے تو پھر دین تقیے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لوگ تقیے کی بنا پہ اپنی جان بچا سکتے ہیں، دین کو نہیں بچایا جا سکتا امام کے تقیے کی کہنے بنا کا پر۔ مطلب ہے کہ تقیہ امت کرے گی، امام نہیں، امام کے لیے ممکن امام کے لیے نہیں تقیہ ہے۔ جی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، سب سے بڑی چیز سن 60 اور 61 ہجری میں اس روئے زمین پہ سرکار سید الشہداء اس وقت حق کے نمائندے ہیں، جی اور قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر حق باطل کے سامنے سرنگوں ہو جائے، بیعت کر لے، جھک جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان اور زمین ٹکرا جائیں گے اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی۔ نمائندہ حق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باطل کے سامنے بیعت کے لیے نہ جھکے، اور اگر امام حسین بیعت کے لیے تقیتاً ہی صحیح آگے بڑھ جاتے اور معاذ اللہ بیعت کر لیتے، تو پھر مسئلہ صرف 4 لوگوں 6 لوگ یا کچھ افراد کی جان بچانے کا نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا مٹ جاتی۔ اور ادھر سے بھی ہے، تقیہ نہ کر کے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ نے صرف دین، شریعت، اسلام اور قرآن کو نہیں بچایا ہے، بلکہ امام حسین نے تقیہ نہ کر کے اپنی جان کی قربانی دے کر حق کو بچا کر آسمان اور زمین کو بچایا ہے، ان دونوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اور اس بنا پر امام حسین کے لیے اس بات کا یہ اختیار نہیں ہے کہ امام حسین تقیہ اختیار، یہ بات صحیح ہے کہ التقیۃ دینی و دین و آبائی، یا من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، یہ دونوں روایتیں چھٹے امام کی موجود ہیں کہ جس کے پاس تقیہ نہیں، دین نہیں، جس کے پاس تقیہ میرے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، لیکن یہ تقیہ شخصی جان بچانے کے لیے ہے۔ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تقیہ کی بنا پر ساری چیزوں کو پامال کر دیا جائے، وہ تمام مقدسات جو اسلام کے نگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں ان سب کو ضائع کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب یہاں پر اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تقیہ کر کے خود کو بچایا جائے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ تقیہ نہ کر کے دنیا اور کائنات کو بچا لیا جائے۔ پہلی صورت میں اپنے کو بچانے کے لیے کائنات کو قربان کرنا ہوگا، دوسری صورت میں خود کو قربان کر کے کائنات کو بچانا ہوگا۔ امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی قربانی دے کر اس کائنات کو بچایا ہے، نہ یہ کہ کائنات کو قربان کر کے خود کو بچانا چاہا ہے۔ الحمدللہ آغا، یعنی آپ کی گفتگو سے یہ ہے، ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچا دیں کہ تقیہ امام کے لیے نہیں ہے، تقیہ عوام کے لیے ہے۔ امت تقیہ کرے، بالکل امام تقیہ نہیں کرے گا، امام اپنی بات واضح رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے جامع شہادت دینا پڑے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا سوال درمیان میں ہے، جسے عام طور سے کہ امام حسین کا اتنا طویل سفر ہے، امام حسین اپنے خانوادے کو لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چند دن کے جناب علی اصغر ہیں انہیں لے جا رہے ہیں، جناب سکینہ کو لے جا رہے ہیں، بقیہ خانوادے کے افراد کو، بعض افراد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک اسی خانوادے کے بہادر اور جری شخصیت ہے جناب محمد حنفیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں بھی لے جاتے، تھوڑی طاقت میں اضافہ ہو جاتا، قوت میں اضافہ ہو جاتا، لشکر میں اضافہ ہو جاتا۔ تو وہ اصل وجہ کیا تھی کہ جناب محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے؟ ایک جنگ ہے سرکار رسالت مآب کی، جنگ تبوک، اور اس جنگ میں سرکار رسالت مآب جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس مدینہ طیبہ میں قرار دے کر آگے بڑھے ہیں، اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ مدینے میں بوڑھے، خواتین اور بچوں، ان کی ذمہ داری اب تمہاری ہے، ان کی حفاظت کرنا اور خود مدینہ طیبہ کی حفاظت کرنا، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری قرار دی تھی۔ ٹھیک یہی جملہ سرکار سید الشہداء کا جناب محمد بن حنفیہ کے لیے ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام حسین نکل رہے تھے، اس موقع کے اوپر
مقتل الحسین میں بھی ہے اور مقتل خوارزمی میں بھی یہ جملہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ اما انت یا اخی فلا علیک ان تقیم بالمدینہ، بھائی آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ مدینے میں رکیں، فتکون لی عینا علیہم، تاکہ آپ میری طرف سے اس مدینے والوں پر ذمہ دار قرار پائیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز اس جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب محمد حنفیہ آمادہ تھے جانے کے لیے۔ جی اس سے یہ بات صاف ہے، ہاں، آمادہ تھے جانے کے لیے، امام حسین نے روک دیا۔ اس میں ایک اعتراض عام طور سے یہ ہوتا ہے آقا یہاں پہ کہ جناب محمد حنفیہ کے لیے کہ وہ ان کی شجاعت میں امام حسین کو شک تھا، معاذ اللہ۔ ہاں، بعض افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بہادری میں امام حسین کو شک تھا، اس لیے وہ لے کر نہیں گئے، لیکن اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ جناب محمد حنفیہ آمادہ تھے، امام حسین نے جان بوجھ کے روکا۔ معاذ اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف متوجہ کرایا۔ دیکھیے حقیقت ہے کہ اس خاندان میں جو شجاعت اور بہادری ہے وہ بے مثال ہے۔ جی جناب بہرحال دیکھیے امام ہوتے ہیں، جی امام کا مقابلہ حتیٰ سگا بھائی نہیں کر سکتا، جی امام معصوم کا مقابلہ، لیکن اس کے باوجود جناب محمد بن حنفیہ سرکار امیر المومنین کے فرزند ارجمند ہیں، جی، اور بہادری کے لیے یہی کافی ہے یہی کہ کافی ہے کہ امیر المومنین کا بیٹا، جی دیکھیں شیر کا بیٹا اسد اللہ امیر المؤمنین، تو شیر کے فرزند ارجمند ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ آ جائیے جنگ جمل میں جناب محمد بن حنفیہ کی جو شجاعت کے جوہر سامنے آئے ہیں، جی، اور یہ کہہ کر کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، امیر المؤمنین کا یہ جملہ تھا جی، کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمائے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو، تو اب اس جملے کے بعد تو اب کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ دوسری بات، جناب محمد بن حنفیہ زخمی ہوئے، ان کا پیر جنگ کی بنا پر ان کا ساتھ زیادہ نہیں دے رہا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ جانے پر تیار ہیں، اور امام حسین کے کہنے کے بعد وہ رکے ہیں مدینے میں، جی، وہ خود سے نہیں رکے ہیں، یعنی امام وقت کا حکم تھا، حکم تھا کہ آپ کو رکنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب نہ رکنا اطاعت امام کے خلاف ہے، لہٰذا جناب محمد بن حنفیہ کا میدان کربلا کے قیام میں شرکت نہ کرنا یہ خود اطاعت امام کی بہترین دلیل ہے۔ اور اسی کی بات فرمایا تھا کہ وَلَا تُخْفِ عَلَيَّ شَيْئًا مِّنْ أُمُورِهِمْ، کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہیے اور اس مدینہ طیبہ کے تمام امور کے ذمہ دار آپ قرار فرمائیں گے اور مجھے باخبر کرتے رہیے گا۔ یہ جو باخبر کرنے سے مراد ہے، ظاہر ہے کہ امام وقت کے تو علم میں ساری باتیں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو پتہ رہے کہ امام جب کسی علاقے سے کسی کام کے تحت نکل رہا ہو تو اس علاقے کے رہنے والوں سے بے خبر نہیں رہتا، بلکہ باخبر رہتے ہوئے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور اسی لیے جناب محمد بن حنفیہ نے ان خواتین کی، ان بیویوں کی، ان بچوں کی حفاظت کی ہے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ جی جی، اس سے ایک بات اور ناظرین تک ہم پہنچا سکتے ہیں اس جملے کے ذریعے سے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینے والوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ بہت عمدہ جملہ ہے آپ کا، صحیح، بالکل صحیح۔ مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں، مدینے والوں کے لیے ایک ذمہ دار بنا کر گئے ہیں، ایک ذمہ دار معین کر کے گئے ہیں۔ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے والوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ اگر چونکہ وقت ہمارا جلدی جلدی جا رہا ہے، لہٰذا مختصر سے دو سوال اور یہ کہ امام حسین جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستہ عمومی راستہ ہے، امام حسین کسی خفیہ راستے سے بھی جا سکتے تھے، لیکن عمومی راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ وقت آپ کے پاس کم ہے، جی، لیکن میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، عبداللہ بن زبیر نے مکے کا راستہ مدینے سے نکل کر اختیار کیا، اور امام حسین بھی مکے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے 28 تاریخ کو، جی، البتہ وہ 27 یا 26 کو، دو اختلاف ہے، 26 یا 27 کو عبداللہ بن زبیر مدینہ طیبہ سے نکلا ہے۔ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، وہ ان علاقوں سے چھپتے ہوئے عبداللہ بن زبیر مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو راستے حکومت کی نظر میں نہیں ہیں، امام حسین ان راستوں سے جا رہے ہیں کہ جو راستے حکومت کی نظر میں ہیں، اور اس موقع پر یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ مولا آپ ان راستوں سے جائیے جن راستوں سے وہ چھپ کر نکل گئے عبداللہ بن زبیر۔ فرمایا نہیں، جب حق کی راہ میں ہم نکلے ہیں
تو ہمارے راستے بھی واضح ہونے چاہیے. جی یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا. یہ قیامت تک کے لیے ایک تبلیغ ہے، سارے انسانوں کے لیے. حق کے لیے نکلے ہو تو پھر چھپ کے نہیں. جب انسان جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں جی تو پھر چھپنا کیسا، جی ڈرنا کیسا، گھبرانا کیسا. چھپ کر نکلنا، پوشیدہ راستوں سے گزرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں خوف ہے، جی اپنے حق پر ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، جی. شک ہے. امام حسین علنی طور پہ نکلے ہیں، علنی طور پہ راستوں کو طے کیا، علنی طور پر مکہ معظمہ پہنچے ہیں. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ پہنچ کر بھی چھپے رہے. جی امام حسین علنی طور پہ کہیں مینا میں گفتگو کر رہے ہیں، کہیں عرفات میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں مکہ معظمہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، آپ بیانات دے رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ امام حسین کا قیام بھی لوگوں کے لیے واضح ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جو حق پر ہوتا ہے پھر اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ حق کی بنا پر انسان اللہ کی راہ میں نکلا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چوم. آقا اس سلسلے کا آخری سوال ہے اور وقت مکمل ہو رہا ہے کہ یہ امام حسین نے جو مدینے سے کربلا تک کا اس کے کچھ واقعات جلدی سے اگر آپ کچھ 2-3 منٹ میں بیان کر دیں، کچھ واقعات ان سرکار سید الشہداء کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا اپنے نانا کے مزار کو اور اپنی ماں کے لحد کو مدینہ طیبہ میں چھوڑنا. یہ سب سے زیادہ سخت. ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ایسا وطن کہ جس وطن میں یادگاریں موجود ہوں. اس مدینے کو چھوڑنا امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا اور اسی لیے سرکار سید الشہداء نے یہ رات گزاری ہے. تو مسلسل کبھی نانا کے مزار پہ، کبھی ماں کی لحد کے اوپر، کبھی بھائی کی قبر پہ آنا، مسلسل امام حسین کا فریاد کرنا، ماتم کرنا. اور ان سب کے بعد ظاہر ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی اور امام حسین نے ان ناقوں کو تیار کرنے کے لیے حکم دیا اور گھوڑے آمادہ کیے جانے لگے، امام حسین مدینے والوں سے رخصت ہو رہے تھے. ظاہر ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس. امام حسین نے جو وہاں پر جملے فرمائے ہیں وہ جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں مدینے کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، بے پناہ محبت ہے، لیکن اپنے قیام اور اپنے اس انقلاب کے اثرات کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے اس مصیبت کو، اس مشکل کو برداشت کیا ہے. وہاں پر ملتا ہے ایک جملہ، بس میں اس لیے عرض کروں گا تاکہ لوگوں کے ذہن بھی آمادہ ہو جائیں. راوی کا کہنا، میں کتابوں میں اس کا ذکر ہے تفصیلی، کہ وہ جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ پہنچا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس زمانے میں جس کو رسول اللہ سے اور اہل بیت اطہار سے عقیدت ہوتی تھی وہ اہل بیت اطہار کے محلے اور علاقے کی طرف ضرور جاتا تھا. راوی کہتا ہے کہ میں کوچہ بنی ہاشم کی طرف بڑھا کہ چلوں اہل بیت اطہار اور امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ملاقات کروں. یہ وہی دن تھا 28 رجب المرجب کا کہ جس دن امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے. کہتا ہے کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا مجھے بتایا گیا کہ نہیں، اب اس سے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ خیریت؟ میں تو امام حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. بتایا گیا نہیں، امام حسین کے اہل حرم ہیں کہ جو اپنے اپنے گھروں سے نکل کے اب عماریوں پر بیٹھ رہی ہیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت. کہتا ہے کہ میں بھی کنارے کھڑا ہو گیا جہاں سے ہم لوگ کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی تھیں. کچھ دیر کے بعد یہ خواتین جس موقع کے اوپر ناقوں پر بیٹھ گئیں، کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ امام حسین، اب ظاہر ہے کہ اب یہ بزرگان کو اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہونا تھا. کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، دیکھا امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے. اچانک آواز دی، یا عباس قدم جوادی، بھائی عباس میرے گھوڑے کو لے کے آؤ. یہ جملہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سنا میرا دل تڑپنے لگا. مجھے لگا کہ اب واقع امام حسین کی آخری زیارت ہے، اب امام حسین سے میری ملاقات نہیں ہوگی. میں دوڑتا ہوا آیا ملاقات. مجھے اس تفصیل کو نہیں بیان کرنا ہے. امام حسین گھوڑے پر بیٹھے، سارے بنی ہاشم نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. امام حسین کس وقار کے ساتھ اس مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے ہیں. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہی امام حسین آج اس شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوئے آواز دے رہے تھے، یا عباس قدم جوادی. تقریباً یہی جملہ امام حسین کا ایک اور موقع پہ سنائی دیا. مولا کا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ من یقدم جوادی، کون ہے کہ جو اب میرے لیے گھوڑا لے کے آئے. یہ عصر عاشور کا وہ وقت تھا کہ
کہ جب امام حسین اپنے خیمے سے نکلے ہیں، کل علی اکبر موجود تھے، جناب قاسم موجود تھے، جناب عباس موجود تھے، اب عالم یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور امام حسین تنہا اکیلے اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور گھوڑے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے من یقدم جوادی، یہ عالم غربت امام حسین کے لیے سرزمین کربلا پر ہے۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ سیدانیاں اس مدینہ طیبہ سے اس شان و شوکت کے ساتھ نکلی تھیں، لیکن جب یہ سیدانیاں اسی مدینہ طیبہ میں واپس پلٹی ہیں تو زبان اطہر پر یہ جملہ تھا کہ مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ حسرتوں اور مصیبتوں کے ساتھ، حزن و ملال کے ساتھ اب ہم سب واپس پلٹے ہیں۔ کل جب ہم نکلے تھے ہمارے ساتھ ہمارے مرد تھے، ہمارے بچے تھے، آج ہم اس عالم میں آئے ہیں کہ لا رجال ولا بنونا، نہ ہمارے ساتھ ہمارے مرد ہیں، نہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں، یہ سب سرزمین کربلا پہ شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب کو۔ آقا نے عرض کیا کہ یہ قافلہ جب روانہ ہو رہا تھا مدینے سے، ایک عجیب کیفیت تھی، پردے کا خاص اہتمام تھا۔ میر انیس نے اس منظر کو جب نظم کیا، وہ کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناقے کے قرین دختر حیدر، پہنچی جو ہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، پہنچی جو ہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ و چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا، مدینے کے لوگ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے انہیں روکا، اور روکنے کے بعد وہ جو منظر میر انیس نے پیش کیا، وہ کہتے ہیں قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہنے کے جاؤ، قسمیں انہیں، پورا مدینہ چلا رہا ہے، میر انیس نے اس منظر کو نظم کیا، قسمیں انہیں دے دے کے، قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہنے کے جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری صغرا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری صغرا کی خبر پوچھتے رہنا۔ شکریہ ناظرین، التماس دعا، انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔